31 مئی 2018 کو مسلم لیگ نون کی حکومت کی مدت پوری ہونے پر پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا مینڈیٹ ختم ہو گیا۔ آئین کے مطابق نئی نگراں حکومت نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی نگرانی کا بنیادی فریضہ سنبھالا۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کو قومی اسمبلی میں قائد ایوان، وزیر اعظم عباسی اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے عبوری وزیر اعظم مقرر کیا اور پارلیمانی انتخابات کے انعقاد تک عہدے پر فائز رہے۔ 25 جولائی 2018 کو دو اہم دعوے دار سیاسی گروپ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی تھے۔ مسلم لیگ نون نے 2013 کے انتخابات کے بعد سے قومی سیاست پر حاوی دکھائی دی تھی۔ جولائی 2017 میں نواز شریف کے بطور وزیر اعظم نااہلی کے بعد اکتوبر 2017 میں مسلم لیگ نون نے ایک قانون الیکشن ایکٹ 2017 منظور کر کے آئین میں ترمیم کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس نے انہیں پارٹی کی قیادت جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ مسٹر شریف کی برطرفی کے بعد سے مسلم لیگ نون ان کی نااہلی کے پیچھے سیاسی محرکات اور فوجی انجینئرنگ کے الزامات لگانے والی سیاسی جماعتوں میں سر فہرست تھی۔ اپریل 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے شائع ہونے والے گیلپ سروے میں مسلم لیگ نون اب بھی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت دکھائی دے رہی تھی، جس کی بنیادی وجہ پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں اس کا گڑھ ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی اور پی پی پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو 2013 میں اہم سیاسی شکست سے باز نہیں آئی تھی، تقریباً غیر متعلقہ سیاسی کردار کے ساتھ اور جیتنے کے بہت کم امکانات کے ساتھ انتخابات میں پہنچی۔ 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری کے ساتھ ملک پر حکومت کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ بے نظیر اور زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری 2007 میں پی 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 کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ آصف زرداری پر کرپشن اور قتل کے متعدد الزامات، جن کی بنا پر انہوں نے مجموعی طور پر 11 سال جیل میں گزارے۔ 11 سال جیل میں گزارنے نے پیپلز پارٹی کی شبیہ کو نقصان پہنچایا۔ 2013 سے جب مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی، پیپلز پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت رہی اور اپنے مضبوط گڑھ صوبہ سندھ میں حکومت کر رہی تھی۔ یہ سینٹ میں بھی اکثریتی جماعت رہی۔ آصف زرداری کی ساکھ اور پی 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 کے نوجوان خاندانی رہنما بلاول کا مطلب یہ تھا کہ مؤخر و ذکر کی پہلی انتخابی مہم کا مقصد بنیادی طور پر رازداری کی ترجیحات پر سیاست کو بچانا تھا۔ فروری 2018 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر کام کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل شخص سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس حاکم نثار نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے نااہلی کے بعد سے جو بھی فیصلے کیے گئے، تمام احکامات جاری کیے گئے اور دستاویزات جاری کی گئیں، وہ تمام کل عدم ہیں۔ عدالت کے فیصلے نے مسٹر شریف کی طرف سے سینٹ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو دیے گئے تمام ٹکٹوں کو بھی کل عدم قرار دے دیا۔ فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت نے مئی 2018 سے 3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے والے شہباز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ 13 مارچ 2018 کو مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے۔ 28 جولائی 2017 کو پاناما پیپرز کیس میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد جس نے ان کی تیسری نامکمل وزارت عظمیٰ کی مدت کو داغدار کیا، وہ ادارہ تھا نیب۔ نیب نے نواز شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز دائر کیے۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق پہلا لندن فلیٹس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی خریداری پر تھا، جو 1993 سے شریف خاندان کی ملکیت تھے اور استغاثہ کے مطابق کرپشن کی رقم سے خریدے گئے تھے۔ مزید 2 کیسز میں العزیزیہ اسٹیل ملز، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ اور آف شور کمپنیاں شامل ہیں، جن میں فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ بھی شامل ہے، جس میں شریف خاندان پر منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری اور غیر ملکی اثاثے چھپانے کا الزام تھا۔ 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی انسداد بدعنوانی عدالت نے ایون فیلڈ ہاؤس میں اپارٹمنٹ سے متعلق فیصلہ سنایا۔ عدالت نے نواز شریف کی غیر حاضری میں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی ہسپتال میں زیر علاج بیوی کی دیکھ بھال کے لیے لندن میں تھے، 10 سال قید کی سزا سنائی۔ ایک کو عدالت کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر، مریم کو لندن پراپرٹیز کی خریداری میں ملوث ہونے پر 7 سال اور عدالت سے عدم تعاون پر 1 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ 13 جولائی 2018 کو لندن سے لاہور کے ہوائی اڈے پہنچنے پر نواز شریف اور مریم کو گرفتار کر کے اسلام آباد لایا گیا۔
ان دونوں کو B کلاس سہولت جیل میں فراہم کر دی گئی۔ دونوں مجرموں نے نیب آرڈیننس کے سیکشن 32 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے سامنے اپیل کرنے کا اپنا حق استعمال کیا، جن کے پاس اپیل کے زیر التوا سزاؤں کو معطل کرنے اور فیصلوں کو کالعدم کرنے کا اختیار تھا۔ ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم اور ان کے داماد صفدر کی سزائیں معطل کر دیں۔ ایک مشہور اور کرشماتی کرکٹر کے طور پر کیریئر کے بعد عمران خان نے اپنے سیاسی تجربے کا آغاز 1996 میں کیا، پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی کی۔ پی ٹی آئی 2012 تک مقبول نہیں ہوئی تھی۔ 2013 کے انتخابی مہم نے ایک سیاسی قوت کا اثبات دیکھا، اگرچہ اب بھی پہلے کی طرح پروگرامی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی تھی، اب اس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، خاص طور پر ووٹرز کا تعلق نوجوان طبقوں سے تھا۔ اپنے آغاز سے ہی پی ٹی آئی کی توجہ بدعنوانی کا مقابلہ کرنے پر رہی تاکہ انہیں قومی ادارہ جاتی اور سیاسی سیٹ اپ سے باہر کیا جا سکے۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی نے پاکستان کی رہنمائی کے لیے خود کو مسلم لیگ نون کے متبادل کے طور پر کھڑا کیا تھا، جس کی خیبر پختونخوا میں ایک مضبوط انتخابی بنیاد اور پنجاب میں بہت سے پیروکار تھے۔ 2013 کے انتخابات کے نتائج نے پارٹی کو مضبوط کر دیا۔ پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد دوسری سیاسی قوت بن گئی، تقریباً 7.5 ملین ووٹوں کے ساتھ، اور نشستوں کے حوالے سے تیسری بڑی۔ پی ٹی آئی نے حزب اختلاف کی مرکزی جماعت پی پی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، زیادہ تر پنجاب، فاٹا اور خیبر پختونخوا سے اکثریت حاصل کی۔ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی واحد جماعت کے طور پر ابھری، جس کے 272 میں سے 116 اراکین موجود تھے۔ اکثریت حاصل نہ کرنے پر اتحاد اور اتحاد بنانے کی ضرورت تھی، کیونکہ اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون، پی 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 اور ایم ایم اے، متحدہ مجلس عمل مذہبی سیاسی جماعتوں کا اتحاد کے پاس اب بھی حاصل کرنے کی تعداد باقی تھی۔ انتخابات کے نتائج کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے پی ٹی آئی نے چھوٹی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سے بات چیت شروع کر دی۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت تیار کی گئی۔ خان کی پارٹی نے 31 جولائی 2018 کو پی ایم ایل کیو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، ایک مرکزی قوم پرست سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا۔ بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، جس کی بنیاد 2018 میں پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے مخالفین نے رکھی تھی، نے پی ٹی آئی کی زیر قیادت وفاقی حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آخر کار کئی جماعتوں کا انتخابی اتحاد جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی پی ٹی آئی کے اتحاد میں شامل ہو گیا۔ مزید برآں اے ایم ایل عوامی مسلم لیگ، جو 2008 میں قائم کی گئی ایک مرکزی جماعت ہے، نے انتخابات کے چند ہفتوں بعد ہی پی ٹی آئی کی پرائیویسی ترجیحات کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کر دیا۔ انتخابات کے بعد چند ہفتوں کے دوران دیگر جماعتوں نے پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کی حمایت کا وعدہ کر دیا، جن میں بی این پی زیادہ صوبائی حقوق اور زیادہ خود مختاری کے حصول کے لیے پرعزم تھی، اور جے ڈبلیو پی جمہوری وطن پارٹی تھی۔ اس کے علاوہ 9 آزاد امیدواروں نے پی ٹی آئی کی قیادت والی حکومت میں شمولیت اختیار کی، جس کے پاس اب 156 سیٹیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 46% سیٹیں تھیں۔ مسلم لیگ نون کو 25% اور پی پی کو 54 نشستیں حاصل ہوئیں، جو کل کا 16% نشستیں بنتی ہیں، اور ایم ایم اے نے 16 نشستیں حاصل کیں۔ ایم کیو ایم پاکستان، بی اے پی اور بی این پی نے بالترتیب 7، 5 اور 4 نشستیں حاصل کیں۔ مسلم لیگ کاف اور جے ڈی اے نے 5 اور 3 نشستیں حاصل کیں۔ اگرچہ سادہ اکثریت نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی نے غیر یقینی مخلوط حکومت بنانے کے لیے کافی نشستیں اکٹھی کر لیں اور بالآخر حکومت قائم کر لی۔